السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عالی مقام سیکریٹری صاحبان، محترم نائب ناظم جامعہ، اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ، استاذ الاساتذہ حضرت مولانا حافظ الرحمان اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ کا ثانیہ ارتحال، یہ صرف جامعہ اور خاندان جامعہ کے لیے نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے ایک عظیم خسارہ ہے۔ عہد ساز شخصیت کے مالک تھے آپ، اور آپ کی وفات سے یوں کہیے کہ ایک عہد کا خاتمہ ہوا۔ گزشتہ تقریباً نصف صدی سے نائجیریا سے واپسی کے بعد آپ فکر جامعہ کے، مزاج جامعہ کے، دعوت جامعہ کے ترجمان بنے رہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی تقریر ہو یا آپ کی تحریر دونوں میں بلا کی تاثیر عطا کی تھی۔ آپ کو پڑھنے والا اور آپ کو سننے والا آپ کی زبان اور آپ کے قلم کی سحر انگیزی کا قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ آپ کے دروس کی بھی یہی خصوصیات تھی، جو طلبہ آپ کے پاس پڑھے وہ جانتے ہیں۔ آج بھی ہمیں آپ کی کہی ہوئی ایک ایک بات یاد آتی ہے، ایک ایک نقطہ یاد آتا ہے۔ خصوصیت یہ تھی کہ آپ جب کلاس روم میں ہوتے تھے صرف کتاب نہیں پڑھاتے تھے، سبجیکٹ نہیں پڑھاتے تھے، آپ زندگی کے تجربات سکھاتے تھے۔ اسی لیے انہیں کوئی بھی مادہ دے دیا جائے، کوئی بھی کتاب دے دی جائے، کوئی بھی سبجیکٹ دے دیا جائے، انداز درس اور انداز تدریس ایسا ہوتا تھا اور اتنی معلومات اپنے طلبہ کو دیتے تھے کہ آپ مجال کے کوئی طالب علم آپ کی گھنٹی میں سو جائے۔ آپ کے درس میں زندگی رہتی تھی، آپ صرف کتاب کی حد تک محدود نہیں رہتے تھے، زندگی کے تجربات اپنے طلبہ کو سکھایا کرتے تھے۔ حافظہ غضب کا پایا تھا، غضب کی یادداشت تھی۔ آپ کے سینے میں عالم اسلام، ملک ہندوستان، جامعہ دارالسلام، جماعتیں، جمعیتیں، تنظیموں کی پوری ایک تاریخ محفوظ تھی۔ اور ہم میں سے بہت سارے جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 15-20 سال قبل آپ کو ایک سرجری سے گزرنا پڑا تھا۔ آپ کے سر کی سرجری ہوئی تھی، اور ایسا آپریشن تھا جس کے بعد عموماً حافظہ اور یادداشت آدمی کی متاثر ہو جاتی ہے، لیکن آپ پر اللہ کا خصوصی فضل رہا کہ آپ اس نازک مرحلے سے گزرنے کے باوجود آپ کی یادداشت اور آپ کے حافظے میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ اللہ کی خصوصی دین تھی، اللہ کا خصوصی فضل تھا۔ یہ آپ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ تھی تاریخی اعتبار سے کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی فرسٹ بیچ کے آپ اولین فارغ تھے، اور آپ کو وہاں عالم اسلام کی عظیم ترین شخصیات سے شرف تلمذ حاصل رہا۔ محدث العصر امام البانی رحمہ اللہ، شیخ بن باز رحمہ اللہ، علامہ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ، ان جیسی ہستیوں سے آپ کو شرف تلمذ حاصل رہا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں سے جن کو بھی مولانا سے شرف تلمذ حاصل رہا، بیک واسطہ ان عظیم شخصیتوں سے ان سب کی گویا نسبت ہو گئی۔ 1995 میں الحمدللہ ایک مہینہ مجھے استاذ محترم کے ساتھ گزارنے کا شرف ملا، جب ماہ رمضان چنئی کی مسجد مبارک میں میں نے مولانا کی نگرانی میں، مولانا کی سرپرستی میں گزارا۔ استاذ محترم کے دروس ہوا کرتے تھے، اور میں قرآن مجید سنایا کرتا تھا، تراویح پڑھایا کرتا تھا،
مجھ پر مولانا کا احسان ہے کہ روزینہ قرآن سنا کرتے تھے. تراویح میں جو پارہ مجھے پڑھنا ہوتا تھا روزینہ استاد محترم وہ پارہ مجھ سے سنا کرتے تھے. اور اس دوران مولانا کا مجھ پر یہ احسان ہے کہ میں نے حفظ میں دوران حفظ کچھ مقامات پہ جو غلط یاد کر لیا تھا قرآن مجید، پوری زندگی 7ویں جماعت تک میں اسی طرح پڑھتا رہا. استاد محترم نے میری ان غلطیوں پر گرفت فرمائی، نشاندہی فرمائی اور اصلاح فرمائی. سورۃ الاحقاف میں یاد کیا تھا وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ وَيْلَكَ آمِنْ، ایسے ہی پڑھا کرتا تھا. استاد محترم نے اس غلطی پر تنبیہ فرمائی وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ أَمَّن لَا يَهِدِّي، میں یاد کیا تھا أَمَّن لَا يَهْدِي إِلَّا يُهْدَى. استاد محترم نے اس غلطی پر گرفت فرمائی، توجہ دلائی أَمَّن لَا يَهِدِّي. اسی طرح سے یا بنی ارکب معنا میں نے یوں یاد کیا تھا اور 7ویں جماعت تک ایسے ہی پڑھتا رہا. استاد محترم نے جب مسجد مبارک میں آپ کو سنایا کرتا تھا گرفت فرمائی، اصلاح فرمائی یا بنی ارکب معنا. یہ مجھ پر استاد محترم کا بہت بڑا احسان ہے کہ حفظ میں جو غلط یاد کر لیا تھا اور اسی طرح پڑھ رہا تھا، زندگی میں پہلی مرتبہ آپ نے میری ان غلطیوں کی اصلاح فرمائی. بہرحال طلباء کے حق میں بہت شفیق تھے، بڑے ہمدرد تھے، بڑے مہربان تھے، ہر طالب علم کو اہمیت دیا کرتے تھے اور طلباء کی جانب سے بھی آپ کو وہی احترام ملا. ابنائے جامعہ وہ ملک میں ہو بیرون ملک میں ہو دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو آپ سے تعلق اور عقیدت کے حد تک جو ہے تعلق رکھا کرتے تھے. یقیناً آپ کی وفات ان تمام ابنائے جامعہ کے لیے، آپ کے سارے عقیدت مندوں کے لیے بظاہر ایک ناقابل تلافی نقصان اور خسارہ ہے. رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استاد محترم کی مغفرت فرمائے، آپ کے سفر آخرت کو آسان سے آسان فرمائے اور جامعہ کو اللہ تعالیٰ آپ کا نعم البدل عطا کرے. اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.